ایک سسر جو ہے وہ اپنے دماد کی ناقص بولنگ پر دفاع میں ڈٹ گئے، کوئی لاجک نہیں ہے، صرف دماد ہے اس لیے، اور دوسرے سسر نے اپنے دماد سے پرفارمنس لینے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر شاہد خان افریدی صاحب آپ نہیں ہوں گے تو کیا شہنشاہ افریدی جو وہ پرفارم نہیں کر پائے گا؟ پھر آپ کو رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر پاکستان کی پلینگ 11 کے اندر اس سے پرفارمنس لینی ہے تو پھر آپ کو بلوانا پڑا کرے گا، یا پھر آپ کو بندہ دیں گے کہ میرا جو دماد ہے وہ اس طرح سے پرفارم کرتا ہے۔ بیٹی کو بھی بتا دیا ہے، سب کو بتا دیا ہے، قوم کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کر رہے ہیں یہ ہیروز، اور بیٹھے ہیں کہاں پر؟ مین میڈیا کے اوپر، اور کیا کیا ڈرامے رچا کے پیسے کما رہے ہیں، اور بیوقوف اور الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں 24 کروڑ عوام کو، اور سسٹم کو انہوں نے بھی غائب کیا ہوا ہے۔ سپورٹس کا جتنا بھی ہے، کہیں پہ جا کے سپورٹس ہیڈ بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے دماد صاحب جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں۔ ان کو غصہ دلانا پڑتا ہے۔ میں ان کے دماغ کو سمجھتا ہوں، بھئی اگر آپ ان کے دماغ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو چیف سلیکٹر ہے، وہاں پر جو ہیڈ کوچ ہے، وہاں پر جو کپتان ہے، وہ کیسے سمجھیں گے اس کے دماغ کو؟ ناظرین، اخلاق سالک آپ کے ساتھ 94 سپورٹس نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اگر ہم اس ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے ساتھ کھلواڑ ہی ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل جو ہے وہ ایرا ہو، وہ سپورٹس کی بات ہو، جہاں پہ کچھ ہمیں پیچز ملے ہیں، وہ اس قوم کے نوجوانوں کے اندر نیچرل ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اعزازات مل گئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سسٹم نے ہمیں جو ہے ایز اے نیشن ایسا مضبوط بنایا ہے، اداروں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ قوم کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر سکے، تو یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر یہ بات ہم 78 سالوں میں آج تک کہیں بھی نہیں دیکھنے کو ملی۔ بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے۔ شہنشاہ افریدی صاحب کہتے ہیں، اور ان کے جو سسر شاہد خان افریدی پاکستان کے سپر سٹار، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شہنشاہ افریدی سے پرفارمنس لینی ہے تو اس کے دماغ کو سمجھنا ہوگا جو میں سمجھتا ہوں، اس کو غصہ دلانا پڑتا ہے، پھر وہ پرفارم کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شہنشاہ افریدی کو باہر کیا گیا، پھر وہ انگلینڈ کے خلاف ان کا کم بیک ہوا پلینگ 11 کے اندر، وہاں پر انہوں نے 4 وکٹ اڑا دیے، اچھی بالنگ کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسی پرفارمنس لینے کے لیے جو گر ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کیسے اس سے کام لینا ہے۔ تو یہاں پر قوم سوال کرتی ہے، میرے جیسا جرنلسٹ آپ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ پھر افریدی صاحب، شہنشاہ افریدی کے دماغ کو سمجھنے کے لیے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے ایک ٹیم ان کے لیے علیحدہ سے ہائر کرنی پڑے گی یا آپ کو ہائر کرنا پڑے گا؟ یہ بھی تو بتا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے بھی اس کے اوپر جواب دیا کہ بابا آپ کی پلینگ 11 کے اندر جو ہے وہ شاہین کیوں نہیں ہے؟ شاہین کو آپ نے اپنی پلینگ 11 سے باہر کیوں نکالا ہے؟ تو پھر میں نے اسے بتایا اس کو میں جانتا ہوں، اس کے دماغ کو میں جانتا ہوں، یہ دماغ پوری خبر ہے اس کے اوپر لگی ہوئی۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے نا، ایک جو سسر صاحب ہے دماد کی حق میں دفاع کے لیے آ گئے تھے، جو صحیح بات کرتا ہے اس کو کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، وہ 5 نمبر پہ اس نے بیٹ کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر ساری کہانی بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے کہا جی نہیں وہ بیٹ کے ساتھ۔ تو پروفیسر نے بڑا اچھا سوال ان سے کیا تھا کہ آپ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ ان کا کردار کیا، وہ بیٹسمین آل راؤنڈر ہے یا بالنگ آل راؤنڈر ہے؟ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ جو شاداب خان ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک کے اندر جب انہوں نے اپنا نام بنایا تو وہ ایز اے بالر آل راؤنڈر کے طور پر نہیں، صرف ایز اے لیگ بریک بالر کے طور پہ جانے گئے، لیکن پھر انہوں نے اپنی بیٹنگ سے بھی آل راؤنڈر ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے اندر بھی ایز اے لیگ بریک جو ہے وہ ریگولر بالر کے طور پر آئے، لیکن وہ کہتے ہیں بیٹر بھی بہت اچھی ہے، پاکستان کو بڑے میچز جتوائے۔ وہ بحث اس نے کر دیا، وہ وہاں پر اس سے پوچھا گیا، وہ ساری بات بھی آپ کے سامنے۔ تو یہاں پر جو شاہد خان افریدی، وہ شہنشاہ افریدی کی جو ہے وہ سائیکی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرفارمنس کیسے لینی ہے۔ میں نے بتایا کہ انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹ لیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو غصہ دلانا پڑتا ہے، غصہ دلانے کے لیے ان کو ٹیم سے باہر کرنا پڑتا ہے، ان سے کام کیسے لینا ہے۔ یہاں پر بڑی عجیب سی منطق ہے، اور اس کے اوپر بڑے جو ہے وہ میمز بن جائیں گے۔ میں اگر کچھ باتیں کروں گا تو کچھ لوگوں کی انا کی جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ مارنا پڑتا ہے، یہ شاہد خان افریدی کہتے ہیں، پھر جا کے وہ پرفارمنس کرتے ہیں اور ان کو دلانا پڑتا ہے غصہ۔ تو کیا ان کے اندر عقل اور فہم نہیں ہے؟ وہ پاکستان کی طرف سے T20 کے اندر اس وقت لیڈنگ بالر ہے وکٹ حاصل کرنے والے، سب سے زیادہ۔ انہوں نے ہارس روف کا ریکارڈ توڑا ہے کسی ورلڈ کپ کے اندر،
T20 کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کی طرف سے وکٹ لینے کا، لیکن ابھی تک عقل، آپ کی جو مہارت ہے وہ ان کے اندر نہیں آئی. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اسی طرح سے کام چلتا رہے گا. شاہد خان افریدی کی پوری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میری پلینگ 11 میں شامل نہیں تھے. کون بھلا؟ شاہین شاہ افریدی. لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس سے کام کیسے لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہین کو غصہ دلایا کہ سارے تو کہہ ہی رہے ہیں، اب ذرا سسر کہہ کر دیکھے تو اسے غصہ آئے گا، اور ایسا ہی ہوا. یعنی سب کسی کی ٹیم مینجمنٹ کی، کوچ، ہیڈ کوچ، کپتان کسی کے نہیں ہے. سسر کو وہاں لانا پڑے گا میدان کو کہ یار اس کو تھوڑی چابی دیں. ٹھیک ہے، چابی کے لیے سسر رکھنے پڑیں گے. یہاں سے پیسے کمانے کے چکر میں ہوں گے نا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی انا کسی طرح کی مارو شاہین کے دماغ کا مجھے اچھی طرح پتا ہے. یعنی آپ کے دماغ، اس کے دماغ کے لیے آپ کو بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ بھی یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کل اس نے پرفارم کر لیا تو ایسی باتیں کرا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو بھی بتا دیا تھا. جو میں نے کہا کہ بیٹی کو کیا جواب دیا انہوں نے، وہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کی ٹیم میں شاہین نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا بیٹا میچ میں دیکھنا، اس کو جو بھی میچ ملے گا اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی. یعنی اس کو جو میچ ہے وہ اگلے میں میچ میں پرفارمنس کر دے گا. یعنی پاکستان کا فائنل ہو، وہ پرفارم نہ کر رہا ہو تو اس کو مطلب اس کو فائنل سے باہر بٹھا دے، تو پھر اس کو اگلے میچ میں کس میں ڈالیں گے؟ سیمی فائنل آپ کا آ گیا، آپ کا ناک آؤٹ سسٹم چل رہا ہے، اور اس کو غصہ دلانے کے لیے اس کو مس کروانا، کیسے کریں گے اس کو؟ یہ بڑی بڑی منطق ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ شاہد افریدی نے کہا کہ میں نے شاہین کا افریدی کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور یہاں بھی میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیل گیا. یہ کہتے ہیں میری وجہ سے پرفارمنس اس نے پرفارم کیا ہے، جو 4 وکٹ لیے. تو پھر جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر انویسٹ کیا، جو قوم کا پیسہ اس کے اوپر لگ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو شہرت ملی ہے اور بھی پیسے کماتا ہے، تو وہ کہاں گئے؟ شاہد خان افریدی صاحب، آپ اچھی بات کرتے ہیں، آپ نے یہ بات کہہ کے تو ہمیں خوش کر دیا تھا کہ اس کو باہر نکال دو اگر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آ کر آپ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی کیٹیگری میں جہاں سکلین فال کرتے ہیں، لیکن آپ کسی اور وہاں کے اس کی سب جو کلاس ہے اس کے اندر آپ کلاس کے اندر جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، کان ادھروں پھاڑ لو یا ادھروں پکڑ لو. کل ایک کی ہے کہ آپ نے اپنے خاندانوں کو بچانا ہے، پاکستان کرکٹ کو بچانے کے لیے آپ کا کوئی کردار نہیں. آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ 2024 سے جو کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک لفظ بول دیں. جو بولتا ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے. آپ جو سٹارز ہیں نا، آپ نے اپنے ادوار میں بھی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو مان لیا جی، ٹھیک ہے ہم آپ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ وہ فلاں فلاں، لیکن اس وقت بھی آپ نے کوئی اتنا بڑا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا. اور اب اس کے بعد بھی آج بھی آپ کرکٹ سے کچھ نہیں دے رہے. آپ کرکٹ کی بنیاد کے اوپر، کرکٹ کے لبادے کے اندر جو ہے نا، خود کو اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو نواز دیں. اقربا پروری آپ جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. پاکستان کو ابھی تک آپ نے کچھ نہیں دیا. میں یہ بات بڑے واسکاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ناظرین، کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا ان لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ کیا یہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو نواز رہے ہیں، یا پھر پاکستان کرکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، یا پھر پاکستان کرکٹ کو کچھ دے کے جا رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. مجھے اخلاق سالوں کو 94 سپورٹس اور میرے کیمرہ مین فہیم صدیقی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.